اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو عابدون، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہو ربنا، اور وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن، اور ہم، لہو مخلصون، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو، تھے، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی۔ قل، کہہ دیجئے، اانتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالی، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتما، جو چھپائے، شہادتاً، گواہی، عندہ، اپنے پاس، من اللہ، اللہ تعالی سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ، یہ امت ہے، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، عما، اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس رنگ سے کئی طرح کی مراد مفسرین اکرام نے لی ہیں کہ اس جو لفظ صبغہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عیسائی تھے، جب بھی کوئی عیسائیت قبول کرتا تھا تو عیسائیت کا اقرار کر لینے کے بعد اس کو وہ پانی کے اندر ڈبکی لگواتے تھے۔ آج کل بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی عیسائیت قبول کرتا ہے تو عیسائیت کا اقرار کروانے کے بعد اس کو پانی کے اندر اس کو ڈبکی لگواتے ہیں۔ بڑا سا حوض بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو ڈبکی لگواتے ہیں اور اس کو بیپٹزم بولتے ہیں، اردو میں بیپتسمہ اس کا نام ہے، اور وہ اس عمل سے سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکی ہو جاتی ہے، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے وہی حقیقی رنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو تم لوگوں کو مخصوص طریقے کے ساتھ رنگتے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے گناہوں کی تطہیر ہو جائے گی، تو یہ والا طریقہ نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ جو صبغہ ہے، اس سے مراد ایک تو دین ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اختیار کرو، اور وہی دین جو ہے وہ بہترین رنگ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور دین کو صبغہ اس لیے بولتے ہیں کہ دین کے اوپر ہی پرورش جب کی جاتی ہے یا تربیت کی جاتی ہے تو اس دین کا رنگ انسان کے اوپر چڑھتا ہے، ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عیسائی اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو عیسائیت کے رنگ کے اندر رنگتا ہے، اور یہودی اپنے آپ کو یہودیت کے رنگ کے اندر رنگتا ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے رنگ کے اندر رنگتا ہے۔ جس طرح کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کا انسان کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، اور وہی اس لیے اس دین کو صبغہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صبغہ کے بارے میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، جس سے مراد ظاہری طہارت اور نمازوں کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اوپر
سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ سجدوں کے نشان سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو داغ بن جاتا ہے کالا سا سجدے کرنے کی وجہ سے، وہ جلد جس انسان کی تھوڑی کمزور ہوتی ہے اس کا بنتا ہے، اس سے مراد وہ والا داغ نہیں ہوتا یا وہ والا نشان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد انسان جو زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک قسم کا نور چڑھتا ہے، قسم کا رنگ ہوتا ہے، جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ انسان کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والا ہے یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، تو اس کے آثار اس کے چہرے کے اوپر نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس کو صبغہ بولتے ہیں۔ اور پھر اس صبغہ سے مراد فطرت بھی ہے، جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو انسانی فطرت جس کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہی انسان کا حقیقی رنگ ہے، جس فطرت کے اوپر انسان کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اور انسان بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ارد گرد کا ماحول، جس طرح کا ماحول اس کو ملتا ہے وہ وہی دین، وہی مذہب وہ اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح کی بغاوتیں اور اسی طرح کی اگر اچھا اس کو ماحول ملتا ہے تو اس اچھے ماحول کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے اور اسی طرح سے وہ پھر اعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس فطرت سے مراد یہ بھی کہا گیا کہ اس فطرت سے مراد ختنہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے تطہیر یا پاکی کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حجت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، یعنی صبغہ کے اندر یہ تمام تر معانی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہی اصل میں حقیقی رنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی اصل میں رنگ ہے، اور انسان کو کسی خاص قسم کے رنگ کے اندر رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی تربیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر کی جائے، تاکہ انسان اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارے، اور اللہ رب العالمین کی جب عبادت کرے گا تو یہی اصل رنگ ہے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جھگڑا کرتے تھے جو یہودی اور عیسائی تھے، وہ ان کا جھگڑا یہ تھا یا اس معاملے کے اندر وہ بات کرتے تھے کہ جو نبوت تھی وہ ہمارا حق بنتا تھا، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے سلسلے کے اندر چلائی ہے اور بنی اسرائیل کے اندر نبوت رہی ہے، تو وہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل کے اندر یہ نبوت کا سلسلہ کیوں گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت ملی ہے، اس حسد کی بنیاد کے اوپر وہ جھگڑا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، اور اسی کے اوپر ان کا جھگڑا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے۔ اور دوسرا ان کا یہ جھگڑا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان کے معاملے میں ہم دیگر عرب کے مقابلے میں زیادہ پہلے بھی ہیں، ہم نے پہلے ایمان قبول کیا ہے اور ہمارا ایمان ہی درست ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر پہلے چونکہ مشرکین بھی پائے جاتے تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے، وہ کہ پہلے وہ ملت ابراہیمی کے اندر تھے لیکن بعد کے اندر ان کے اندر شرک آ گیا تھا، تو ایک جھگڑا یہ تھا ان کا۔ اور تیسرا وہ جھگڑا اللہ کے بارے میں یہ کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں کبھی عذاب دینے والا نہیں ہے، اس لیے جنت کو بھی وہ اپنے لیے خالص سمجھتے تھے، تو یہ جھگڑا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اگر جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی ہے، جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی ہے، اسی اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، جو کہ آج کل بھی موجودہ جو بائبل ہے اگرچہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم موجود ہے۔ کتاب استثناء اس کا جو 6 چیپٹر ہے اور آیت نمبر اس کی 4 ہے، اس کے اندر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سن اے اسرائیل کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا ہے اپنی قوم کے لوگوں کو،
جو مرکز کی انجیل کے اندر اس کا چیپٹر نمبر 12 ہے اور آیت نمبر اس کی 29 ہے، اس کے اندر بھی یہی حکم موجود ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ایک رب ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر اور ان انبیاء کے اوپر اترنے والا پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ ہے اور اسی کی ہم سب نے عبادت کرنی ہے۔ تو جب بنیادی پیغام مشترک ہے تمام کا، تو پھر آپ لوگوں کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہم نے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے ہیں، اور تمہارے اعمال ضد کے بنیاد کے اوپر ہیں۔ آپ آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لانے والے اور اللہ کے بارے میں آپ جھگڑا کرنے والے لوگ ہو، تو آپ لوگوں سے آپ کے اعمال کی بابت پوچھا جائے گا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہم اپنے اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہ لوگ جو تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسائی تھے۔ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ انبیاء اکرام اس راستے کے اوپر چلنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے اے نبی پوچھئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، تو آپ لوگ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہ بالکل بھی نہ تو یہودیت کے اوپر تھے نہ عیسائیت کے اوپر تھے، بلکہ یہ لوگ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ گواہی کو چھپا لے، جو اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے انبیاء کرام کے بارے میں اور آخری نبی علیہ الصلوۃ کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے یہودی اور عیسائی جو کتاب تورات کے اندر یا انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، وہ اس کو چھپاتے تھے اور اس کو آگے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ رب العالمین نے تو ظاہر ہے بتانا تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر آخری نبی کی بشارتیں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ظالم بھی ٹھہرے کہ اس گواہی کو انہوں نے چھپا لیا اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے تمام تر اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے اور اسی کا بدلہ ان کو قیامت والے دن ملنا ہے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، یعنی جو تم عمل کرو گے انہی اعمال کی بنیاد کے اوپر کل تمہاری جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں۔ کامیابی یا ناکامی کی بنیاد یہی اعمال قیامت والے دن آپ کے بنیں گے، تو اپنی اپنی کمائی کا ہر انسان جواب دہ ہے قیامت والے دن۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ کسی بھی انسان سے کسی دوسرے انسان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہونا، بلکہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر، اس نے اور وہ اللہ کے دربار کے اندر جواب دینا ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جس فطرت کے اوپر ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس فطرت کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور یہی اصل دین کا رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سب سے بہترین رنگ اپنی مخلوق کو دیا ہے، اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی قسم کا دکھلاوا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دین حنیف کے اوپر چلنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنانا چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا اس پیغام کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے،
اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے تمام تر اعمال اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اور ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر انسان سے قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی کو اگر غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو منع نہ کرے یا اس کو یہ بتائے نہ کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ تبلیغ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے، واعظ کرنا، نصیحت کرنا یہ ضروری ہے، لیکن جو انسان، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر۔